اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 80 کیا تھا، اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہماری بڑی امپورٹنٹ آیتیں گزریں اور بہت اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک عقل کی باتیں بتائیں، ایک انسانیت کی باتیں بتائیں کہ کیسے یہ لوگ تھے، کیسے انسان تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے تھے، اور ان کو اتنی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، اور ان کے لیے خاص ایک نبی بھیجا گیا کہ جو ان کو اس فرعون کی قید سے چھڑائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین دی، ان کو من و سلوہ دیا، ان کو ہر قسم کی نعمتیں دیں، اور بہت معاف کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں پر بھی ان کو۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی اتنی تھی، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بات کبھی نہیں بھولیے گا، یہ سنتے ہوئے یا یہ پڑھتے ہوئے قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے، کہ بالکل ہم ان کے جیسے ہیں۔ یعنی ہم کو یہ بتایا اس لیے جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کے جیسی خصلتیں کہیں میرے اور آپ میں نہیں ہیں تو نہیں، کیونکہ اگر ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہوئیں تو ہم بھی اسی قابل ہوں گے کہ ہمارا اللہ نہ کرے ذکر اس طرح سے ہو کہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے کہیں لسٹ نہ آ جائے۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ تو کسی کو ناپسند کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب انسان کو اتنا زیادہ موقع مل جائے اور اتنا سب دینے کے باوجود بھی، اتنی معافیوں کے باوجود بھی وہ اللہ کا نہ بن سکے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ آج بھی دیکھیں ایسے ہی ہیں، تو دیکھیں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اب ایسے ہیں ویسے ہیں، میں اور آپ کسی کو پرٹیکولرلی ایک نام لے کے برا میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ کون انسان کیسا ہے۔ ہم اسرائیل کو اسی لیے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیا، وہ اس سے بڑا ظلم نہیں دیکھا گیا۔ یعنی اتنا اس کے پیچھے اتنی بڑی سازش ہے، اور اتنا ان کی پری پلاننگ ہے اس بات پر کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو پکڑیں گے، اور ضرور ان کی رسی جو دراز ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور روکیں گے، اور یہ جو لوگوں کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، یہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے یا ہدایت ملے جیسے اللہ کی مرضی۔ لیکن آپ دیکھو ہیں تو ظالم، لیکن آپ پرٹیکولرلی بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہاں سے اس لیے نہیں ملا سکتے کیونکہ وہ الگ زمانہ تھا، یہ الگ زمانہ ہے۔ ابھی بھی اسرائیل جیسے اگر آپ یہ بولو گے نا کہ ان کے جیسے بہت سے لوگ ہمارے اندر بھی ہیں، کہیں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہم میں ایسی چیزیں تو نہیں ہیں۔ بہت زیادہ ظلم ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ اگر پورے معاشرے میں آپ دیکھو تو ہر رشتوں کی صورت میں تکلیفیں ملتی ہیں، ہر شادی شدہ رشتوں میں، بھائی بہنوں میں، وڈیروں میں، یہ پولیٹیشنز، ہر قسم کی، یہ ہمارے دوسرے ادارے، ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بنی اسرائیل بن کے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ بولیں تو فرعون بن کے بیٹھے ہیں ہمارے یہاں بھی لوگ، یعنی فرعون سے بڑھ کر تو نہیں تھا نا کوئی ظالم جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھو یہ بن کے بیٹھے ہیں لوگ، ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ پرٹیکولرلی کسی اسرائیل کو نشانہ نہیں بنا سکتے کہ یہ پوری قوم ایسی ہے۔ ہاں ہم بالکل ناپسند کرتے ہیں بیکاز کہ وہ جو ظلم کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا اس کی پبلک کا کیا سٹینس ہے، لیکن جو بڑے ہیں وہاں کے وہ تو بدتر سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھو کہ ادھر جو بات ہو رہی ہے پرٹیکولرلی کہ ایسی ان کے جیسی چیزیں کہیں میرے اور آپ کے اندر تو نہیں ہیں، تو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ ہر ایک کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے سے نیچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ظلم ہوتے ہیں، اور ہم بھی پتہ نہیں کس کس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہوں۔ تو اس میں مجھے اور آپ کو اپنی چیزیں دیکھنی ہے۔ ظلم و زیادتی کے علاوہ سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کبھی شکر گزار نہیں ہوتے تھے، کبھی اللہ کے نہیں بن سکے، جیسا اللہ چاہتے تھے یہ کبھی نہیں بن سکے، یہ دھوکے کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ تو اس میں اور آپ بھی بہت ماہر ہیں، استغفر اللہ، کہ ہم کبھی اللہ کے نہیں ہو سکے۔
بہت سارے لوگ ہوں گے بھی آپ میں سے، لیکن ہم منافق لوگ ہیں۔ اللہ جیسا چاہتے تھے ویسے ہم کبھی نہیں بن سکے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر کوئی احسان کم نہیں کیے ہیں، بہت احسان میری اور آپ کی ذات پر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا، جو ایک قصہ سٹارٹ ہوا تھا کہ انہوں نے کسی کو قتل کر دیا تھا، اور اللہ نے بتایا تھا کہ کیسے کس نے مارا، وہ مردے کو زندہ کر کے، اتنا بڑا ان کے سامنے پھر سے ایک معجزہ ہوا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تم پتھر ہو، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اللہ انسانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو دل کبھی پگھلتا ہی نہیں ہے، یعنی تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تم اللہ کے بن ہی نہیں پا رہے ہو، اتنے سخت ہو گئے ہو کہ تمہیں تو کبھی رحم ہی نہیں آ رہا دوسروں پر، اور تمہیں کبھی جذبے ہی تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہے۔ یعنی یہ ایسے لوگ تھے بالکل ہماری طرح، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے کوئی جذبے ہی نہیں ہے، ہم قرآن ختم کر لیتے ہیں ہمارے کوئی جذبے ہی نہیں ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اور چیزیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی طرف پورے مائل ہی نہیں ہو رہے، کوئی جذبے ہی نہیں ہے ہمارے بھی اندر۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی بات ان کے لیے بھی بتا رہے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت کیا ہوتا ہے یہ پتھر کی اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دیں کہ اس سے یہ پھوٹتا ہے، اس سے وہ پھوٹتا ہے، یہ کیا جذبوں سے اس کو تشبیہ میں دیتی ہوں، یعنی میں اس کو جذبے سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر تو پھر بھی جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، تمہارے اندر تو کوئی جذبے ہی نہیں ہے، نہ اللہ سے ڈر ہے، نہ اللہ سے محبت ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ کسی انسان کے لیے کوئی جذبے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ہم کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی پھر بھی ڈر کے خشیت اللہ سے گر جاتے ہیں، لیکن ہم تو ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اور واقعی ہم ایسے ہیں، پتھر دل انسان ہے، اپنی اپنی کیے جا رہے ہیں، کسی کا وہ کام ہے، کسی کا پیسے کمانا کام ہے، کسی کا گھر سنبھالنا کام ہے، کوئی کام ذمہ داری ہم نے اللہ کی لی ہی نہیں ہے کہ ہم کس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں واپس جا کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم بس گزار رہے ہیں زندگی اپنی مرضی کے تحت اور سیلفش ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کا ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فکر ہے۔ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم کو بہت سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کو جب بات سمجھ بھی آ جاتی ہے نا دین سے، تب بھی یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ سن کے آتے ہیں اور پھر اس کی انٹرپریٹنگ، یعنی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو تفسیر ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں، مطلب بات سمجھ میں آ بھی جاتی ہے نا پھر بھی نہیں مانتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز کو ہی چینج کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے لوگوں سے کہتے ہیں تم نے بتا تو نہیں دیا تھا کہ یہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو پتہ چل گئی تھی کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، پھر بھی اس کی جھوٹی تفسیر بتاتے تھے۔ آج بھی یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے اگر آپ کسی کے پاس کوئی چیز لے کے جاؤ گے تو وہ آپ کو دکھائے گا کہ اس کتاب میں دیکھ لیں، انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، ان کی کتاب میں دیکھ لیں، یہ بخاری مسلم میں دیکھ لیجئے، اس میں کر لیں۔ بھائی قرآن سے بتاؤ نا، قرآن سے ڈسکشن ہو رہی ہے تو آپ قرآن سے بتاؤ، مجھے دوسروں کی تفسیر کیوں بتا رہے ہو؟ وہ تو انسان تھا نا، میں آیت آپ کو قرآن سے دکھا رہی ہوں، آپ مجھے قرآن سے بتائیں کہ کیا ہے اس میں، کیا لکھا ہوا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے، وہ آپ مجھے قرآن سے بتائیں۔ لیکن قرآن سے نہیں بتائیں گے، ان کو بھی پتہ ہے کہ قرآن میں وہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے، دوسروں کی تفسیروں سے بتائیں گے۔ اللہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سے کہتے ہیں اگر تمہاری کتاب میں تم نے اس کو بتا تو نہیں دیا، اگر بتا دو گے نا، میں پتا تھا تو اللہ پکڑ لیں گے۔ اس پر ہم نے آپ سے کافی ڈسکشن کی تھی، اور اس کے بعد ہم کو یہاں پر امی کی ڈیفینیشن ملی کہ امی کون ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، سمپلی یہ ڈیفینیشن ملی، تو جہاں نبی امی کا ذکر آئے گا وہ ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کتاب کی کوئی نو ہاؤ نہیں تھی، کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتاب نازل کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کوئی کتاب کی ایجوکیشن نہیں لی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ امی آتا ہے، اور یہاں پر جو بات آئی کہ یہ اپنی خواہشات پر چلتے تھے، ان کو کوئی کتاب کا علم نہیں تھا، یعنی عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان میں سے امی تھے، یہ تو بڑے لوگ تھے نا جو لوگوں کو بولتے تھے کہ آپ بتا مت دینا کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، اور خود سن کے آتے تھے اور پھر اس کی تفسیر کو بدل دیتے تھے۔ یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ پڑھانے والا کر سکتا ہے، یہ بڑا کر سکتا ہے جس کی لوگ باتیں سنتے ہوں،
لیکن عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ وہ کہتے تھے، اور انہی میں سے امی تھے. وہ جانتے بھی نہیں تھے، بلکہ اپنی خواہشات پر چل رہے تھے اور گمانوں پر چل رہے تھے. جیسے آج بھی ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو قرآن کا علم نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، اپنے اپنے عالم سے فتوے لے لیتے ہیں، اپنی باجی سے پوچھ لیتے ہیں، اپنے ٹیچر سے پوچھ لیتے ہیں، جو وہ بولتی ہیں وہ کرتے ہیں. اگر خاندان نے کہہ دیا کہ تم حنفی ہو، ماں باپ نے کہہ دیا حنفی، شافی، حنبلی، اہل سنت، جو بھی انہوں نے کہہ دیا، بس اندھے بہروں کی طرح اسی پر چلتے ہیں. کبھی خود تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو گمانوں پر چلتے ہیں. فویل للذین، بس ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 3 بار ہلاکت کی بات کی تھی یہاں پر، جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیچا، جو چھپاتے ہیں. نمبر 1، کتاب کو لکھتے ہیں، جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب کو. ٹھیک ہے، نمبر 1. پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس پر ہم نے بہت ڈسکشن کیا تھا. تاکہ وہ بیچیں اللہ کی آیتوں کو چند قیمت پر. یعنی جو اللہ کے نام سے کتابیں لکھ دیں، دوسری چیزیں لکھ دیں، دکانیں چمکا لی ہیں اپنی اللہ کے نام سے. فتووں کی یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. پھر پہلے حدیثوں کی بک میں دیکھ لو، پھر اگر حدیث میں بھی نہیں ہے تو صحابہ کرام نے کیا بولا، پھر تبع تابعین نے کیا بولا، پھر جو ہے وہ اس کے بعد عالم آ جاتے ہیں، پھر اجماع آ جاتا ہے، پھر تواتر آ جاتا ہے. اپنی مرضی سے کہانیاں گھڑ لی، کیونکہ اپنی دکان چمکانی تھی. یہ اللہ بتا رہے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 بار ہلاکت کی. آپ سوچو، یہ اتنی گریٹ آیت ہے، اس کو آپ لوگ مارک کر لو کہ ہلاکت ہلاکت ہلاکت. یعنی قرآن میں ایڈیشن کرنا، اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کرنا، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 3 دفعہ ہلاکت لکھی. اب آپ سوچ لیں کہ مجھے اور آپ کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ میں اور آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں. قرآن کو پڑھیں، خود سمجھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو بہترین ہدایت نصیب کریں گے. جہاں ہم کو سمجھ نہیں آئے، ہم اللہ سے دعا کریں، کوشش کریں، اور اللہ کوشش کرنے والوں کو ضرور نوازتے ہیں. نیت صاف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کوئی ضد میں نہیں ہے. ہمارے بڑے صرف آپ ہیں. آپ ہم کو اس طریقے سے اس قرآن کو سمجھا دیجئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا تھا. انشاءاللہ تو ہم کو ضرور انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز، وہ کہتے ہیں جھوٹی بات کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند ایام تک. اس پر ہم نے کل بھی بہت بڑی ڈسکشن کی. قل، آپ کہہ لیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ تو ہرگز نہیں، وہ خلاف کرتے اللہ اپنے عہد کو. کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے ہو؟ یعنی تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. ہمارے یہاں بھی ایسی کتنی وعید ہیں، اور کتنی ہمارے یہاں وہ بتا دی جاتی ہے کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، قبر سے معافی مل جائے گی، وہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو. یہ سب ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اس لیے میں دوبارہ یہاں پر اس کو ریپیٹ نہیں کر رہی. اب آگے کیا آیت آ رہی ہے؟ بلا، ہاں، من کسبا، جس نے کمایا، سیئاتی، برائی کمائی جس نے بھی، وہ احاطت، اور احاطہ کیا، بھی اس سے، خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے. یعنی جس نے کمائی برائی اور احاطہ کر لیا اس کے ساتھ اس کی برائیوں نے. یعنی وہ کبھی احاطہ کیسے ہوتا ہے کہ پورا اس کی کور میں آ جانا. یعنی ایک راؤنڈ ہوتا ہے نا، راؤنڈ پہلے تھوڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا ہوتا ہے جب آپ برائی کرتے ہیں، پھر تھوڑا ہوتا ہے، پھر ایٹ لاسٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا کور راؤنڈ ہو جاتا ہے. اتنی برائیاں کرتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آدھے کور میں ہی معافی مانگ لیتے ہیں. ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں، پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر معافی مانگ لیتے ہیں. تو وہ احاطہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ احاطہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جب اس کا احاطہ کر لیا نا، وہ پورا اس گناہ میں چلا گیا،
پورا اس گناہ میں مطلب پورا اس کے اوپر گناہ سوار ہو گئے، بلکہ ہاں جس نے کمائی برائی اور احاطہ کیا بھی اس کے ساتھ خطیئت، اس کی برائیوں نے اس کا احاطہ کر لیا نا، پوری طرح سے برائیوں میں چلا گیا نا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ یہ جو تم اوپر باتیں جھوٹی بتا رہے ہو نا کہ ہرگز تم کو آگ نہیں چھوئے گی، تو ایسا اللہ کی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ کس کو آگ چھوئے گی، یہ نہیں کہ مسلمان کو نہیں چھوئے گی، یہ نہیں کہ کسی ایک خاص اسرائیل کو نہیں چھوئے گی یا کرسچنز کو نہیں چھوئے گی، ہر انسان اس انسان کو چھوئے گی جس نے برائی کمائی ہے، جس نے گناہ کمایا ہے، اور اس گناہ پہ پورا اس نے گناہوں نے احاطہ کر لیا اس کے ساتھ، یعنی پورا گناہ میں ڈوب گیا، کبھی معافی نہیں مانگی، کبھی ریئلائزیشن نہیں ہوئی اس کو۔ یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کے دل سخت ہے، ان کو کبھی ریئلائز ہی نہیں ہوتا، یہ کبھی معافی نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، کبھی ان کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ ان سے کیا غلطی ہو رہی ہے، یہ معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، بلکہ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو اپنی کتاب سے مل رہا تھا کہ یہ صحیح بول رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کو جان بھی رہے تھے کہ کتنے معجزے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی بغیر ڈرے جھوٹی باتیں کرتے تھے۔ یعنی یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں نا یہاں پر کہ جس نے بھی احاطہ کیا سدھرا ہی نہیں۔ اتنے موقع ملے، یہ مجھے اور آپ کو بھی ملے ہیں، جو برائیوں میں پوری طرح ڈوب گیا نا، وہ کوئی بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ مسلمان نہیں جائیں گے، ہمارے یہاں تو بتا دیا کہ مسلمان نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو بھی چند دنوں کے لیے جائے گا، ایسی کوئی کہانی یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ ہر کوئی جائے گا جس نے برائی کی، کبھی معافی نہیں مانگی، حق دیکھ لیا تو یہ نہیں کہ جھک گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اپنی غلطی ریئلائز ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی آگے کوئی غلطی نہیں کروں، ریئلائز کر لے، ایسا نہیں ہے، وہ پورا ڈوب گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، چاہے اس کے اوپر مسلمان کا تھپا کیوں نہ لگاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو دیکھیں میں اور آپ اس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور ابھی سے صحیح ہونے کی کوشش کریں۔ اگر پوری طرح ڈوب گئے نا اور ریئلائز کیا ہی نہیں نا کہ ہم کس جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو اس بڑھتی ہوئی جگہ سے بچانا ہے، اس جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے جو قدم ہیں اپنے آپ کو ہم کو روکنے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ بہت کانشیس ہوں، ہر وقت دیکھیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، میں کہاں اللہ کو ناراض کر رہی ہوں، معافی مانگوں، پھر سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں۔ جب یہ ہوگا، جب اپنے اندر سے ایگو ہٹا دیں گے، اگر ہم کو یہی لگا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں بالکل صحیح ہوں، مجھ سے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہوتی، اور میں تو نبی کی امت سے ہوں، مجھے تو کوئی ملے گی نہیں جہنم، نبی تو جب تک نہیں جائیں گے جنت میں جب تک ان کا ایک ایک بندہ نہ چلا جائے، ان کا ایک ایک امت ہی نہ چلا جائے، تو جب تک اگر ہم ان جھوٹی باتوں میں رہیں گے نا تو ہم کبھی اپنے آپ کو سدھار نہیں سکیں گے۔ اللہ نے کلیئر بات بتا دی کہ جتنی تم جھوٹی باتیں کر لو، لیکن جو برائی کمائے گا اور پورا برائی میں ڈوب جائے گا وہ آگ میں جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، صحیح ہے، جو لوگ ایمان لائے، ایمان کا کیا مطلب ہے آپ اچھی طرح سے جان لیں۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ کے سوا نہ ہمیں کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کوئی کچھ لے سکتا ہے، عقیدے کا مضبوط ہونا، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ آپ بڑے نبی ولی کے نام بھی لے لو تو جھوٹے، انہوں نے تو کبھی ہم سے یہ نہیں کہا، لیکن جھوٹے بھی لے لو تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لے آئے نا تو اللہ کی کتاب پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کی کتاب پر لائے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لائے گا، وہ عامل الصالحات، تو جو ایمان لائے گا وہ دیکھے گا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، اللہ کیسا انسان دیکھنا چاہتے ہیں ایک فرمانبردار مسلمان کو، انسان کو، تو وہ عامل الصالح، وہ اپنے عملوں کی اصلاح کرے گا اللہ کی کتاب سے۔
سمجھ آئی؟ وہ عمل کرے گا اچھے کہاں سے کرے گا؟ اللہ کی کتاب سے. جو بھی وہ غلط کر رہا تھا وہ اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو صحیح کر لے گا. جیسے آپ لوگ بھی تھے نا، آپ لوگ بڑی راتیں مناتے تھے. جب قرآن پڑھنے آئے تو پتہ چلا کہ رمضان کی راتوں کے علاوہ تو کوئی بڑی رات منانے کا ہمیں حکم نہیں ہے. ہم نے وہ چھوڑی ہیں آہستہ آہستہ. بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی قرآن ترجمے سے بڑھا جاتا ہے، وہ الحمدللہ آپ لوگوں نے صحیح کیا. اور آپ دیکھو کہ بہت ساری چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں ایسی تھیں جو ہم غلط کر رہے تھے، اور ابھی بھی بہت ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں. لیکن وہ ہم نے قرآن پڑھ کے ٹھیک کی. تو یہی ہوتا ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ سپریم اتھارٹی ہے، میں اللہ کو جواب دے ہوں قیامت کے دن، تو میں کون سا راستہ اپناؤں؟ تو جو اللہ نے اپنی کتاب سے راستہ دیا ہے وہی اگر میں نے اپنایا تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخروئی سے جواب دے سکوں گی. تو یہ ایمان پورا ہوتا ہے. ایمان عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایمان عمل کے بغیر. اسی طرح اگر عمل اچھے ہیں اور ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہے تو یہ بھی پھر کچھ فائدے کا حاصل نہیں ہے. دونوں کا پیر ہے. جیسے میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ تابو و اسلحو کا بھی پیر ہے کہ معافی مانگو اور اصلاح کرو. اگر صرف معافی مانگی اور پھر سے اپنی وہی گناہوں پر ہی لگے رہے، برائی پر ہی لگے رہے، غلط کام ہی کرتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے معافی کا. لیکن اگر تابو کیا اور اس کے ساتھ اسلحو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی نا، تب معافی ملتی ہے. اسی طرح ایمان اور عمل الصالحہ کا پیر ہے. اگر میں اور آپ واقعی اللہ کو رب مانتے ہیں نا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا. ہمارے عمل اس لیے نہیں ہوتے ہم سے کیونکہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، ہماری اللہ سے محبت پختہ نہیں ہے. ہم اللہ کو بڑا تو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم دوسروں سے بہت امیدیں لگاتے ہیں، اللہ سے ہماری اتنی نہیں ہے امیدیں. ہم جب سب کوئی نہیں پوچھتا نا پھر ہم اللہ کے پاس گڑ گڑ کے دعا مانگتے ہیں. جیسے وہ اللہ کہتے ہیں نا جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی منافقت دیکھو، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ اللہ ہے، لیکن جب کشتی کے باہر ہوتے تھے تو دوسروں کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. جب کشتی میں ہوتے تھے، سمندر میں ہوتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے. ایسے ہی ہم لوگ ہیں کہ ویسے تو ہم دنیا کے پیچھے سب کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، ماں باپ کے پیچھے، فیملیز کے پیچھے. لیکن جب سب طرف سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کے آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ محبت نہیں ہے نا، یہ ایمان نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. میں اور آپ کہاں شدید ہیں؟ ہم تو شدید کے کچھ پتہ نہیں کسی چیز کے بھی برابر نہیں ہے. پتہ نہیں ہم کو اللہ سے کتنی محبت ہے، کبھی ٹیسٹنگ بھی نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اللہ سے محبت کرنا نصیب کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری رگوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیجئے. ہم کو وہ آپ کا محبت ہو اندر کہ کوئی چیز اس کے آگے نہیں آ سکے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون. جنت صرف ان کو ملے گی. دیکھیں آگ والے کون ہیں؟ جو ریلائز ہی نہیں کرتے، جو کانشیس ہی نہیں ہوتے کہ ان کو اللہ کو جواب دینا ہے، جن کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، جن کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی سے بے تکی چیزوں کے سہارے زندگی گزارتے ہیں، چاہے مسلک سے جڑے ہوئے ہوں، کسی دنیا میں ہوں، کسی دین میں جھوٹی چیزیں کرتے ہوں. ہر ایک کے لیے ہے یہ کہ جن کو کوئی فکر نہیں ہے، جن کو اللہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تو وہ آگ والے ہیں. اور جو ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ جنت میں جائے گا. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یعنی جو بات ہے جنت میں جانے کے لیے جو چیز چاہیے، تو یہ نہیں کہ مسلمان کا ٹھپا ہو، اسٹیمپ ہو آپ کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی اسٹیمپ ہو. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے معافیہ تلافیہ نہیں کرائیں گے. اگر اسٹیمپ ہو آپ کے اوپر، وہ چاہیے صرف جنت میں جانے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے کلیئر بتا دیا ایمان کا مضبوط ہونا جو شرط ہے، اور عمل ہونے چاہیے اس کتاب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بھیجی ہے. تو جنت ملے گی اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. آگ میں بھی ہمیشہ رہے گا
یہ نہیں ہے کہ ٹھپا مسلمان کا لگا ہوا ہے تو نکل جائے گا اور جنت میں بھی ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اوپر انہوں نے بھی جھوٹی باتیں کی تھیں کہ چھوئے گی نہیں تم کو آگ، تم اللہ کے بہت فیوریٹ ہو، نہیں چھوئے گی تم کو آگ، صرف چند دنوں کے لیے چھوئے گی۔ وہی ہمارے یہاں بھی بتایا جاتا ہے، تو اللہ کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، اللہ انصاف سے کام کریں گے، اور وہ انصاف آپ کو اس آیت میں مل گیا۔ انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔